فہم، آزاد مرضی اور مستقل مزاجی اندرونی قوتیں ہیں اور جو ہمارے راستے کی تمام رکاوٹوں کو ختم کر کے کاملیت کی طرف لے جاتی ہیں۔ یہ قوتیں ہمارے اندر بستی اور ہمیں مقدس بناتی ہیں۔ مسیح یسوع نے خود ہمیں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ایمان رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ یوحنا 16:33 آیت۔ اسی پر بھروسہ رکھتے ہوئے کیتھرین نے اپنے دل کی گہرائیوں میں جگہ بنائی، اپنے ہاتھوں کی کاراگری سے نہیں بلکہ یسوع کی مدد سے۔ لہٰذا اسے آدمیوں کے بنائے ہوئے کمرے سے نکالے جانے پر ذرا بھی دکھ نہ تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا الہی دولہا تو مدتوں سے چاہتا تھا کہ وہ اس کے لیے کل بھی کمرہ تیار کرے تاکہ اسے کبھی بھی باہر جانا نہ پڑے۔ اگرچہ اسے ایسی باتیں ابتدا میں سمجھ نہیں آتی، مگر دوبارہ غور کرنے سے وہ اس کی گہرائیوں تک پہنچ گئی۔ اسی طرح خداوند کے شاگرد بھی ابتدا میں اس کی باتوں کو سمجھ نہ پاتے تھے، لیکن جب یسوع اپنے جلال کو پہنچا تو انہیں یاد آیا۔ یوحنا 12:16 آیت۔ روح القدس کی مدد کی بدولت کیتھرین میں بے عزتی اور لعن طعن سہنے کی طاقت پیدا ہو جاتی اور وہ اس اذیت ناک ماحول میں بھی پرسکون اور خوش رہتی، کیونکہ اپنے والد میں وہ یسوع کو اور اپنی والدہ میں وہ یسوع کی ماں مریم کو دیکھتی، اپنے بہن بھائیوں اور خاندان کے دیگر افراد کو وہ مقدسین، رسولوں اور شاگردوں کے روپ میں دیکھتی، لہٰذا وہ ان کی خدمت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھتی، بلکہ تمام کام خوش اسلوبی، خندہ پیشانی اور ذمہ داری سے نبھاتی۔ لوگ اس کے اس حسین سلوک سے بہت دنگ تھے، مگر وہ ہر کام کو کرتے ہوئے اس میں یسوع کا چہرہ دیکھتی۔ باورچی خانے کے کام میں مصروف وہ ساتھ ساتھ روزی پڑھتی، کھانے کے میز پر مسرور روح کے ساتھ اپنی خدمات پیش کرتی، کیونکہ وہاں بھی وہ اپنے الہی دولہا کو بیٹھے دیکھتی۔ خداوند طرح بطرح اور تعجب انگیز انداز میں اپنے لوگوں کی مشکلات اور مصائب سے انہیں آزاد کرتا ہے اور خوشیوں کی طرف جانے میں رہنمائی کرتا ہے۔ خداوند کیتھرین کے ساتھ تھا، اسی لیے وہ ہر بد مزاجی کو صبر سے قبول کرتی اور خوشی سے اپنے راستے پر چلتی رہی۔ اسے جب مجبور کیا گیا کہ وہ دوسروں کے ساتھ کمرے میں رہے تو اس نے بڑی سمجھداری اور دانائی سے اپنے بھائی اسٹیفن کے کمرے کو چنا، جو غیر شادی شدہ تھا اور کام میں مصروفیت کی وجہ سے دن کے دوران کمرے میں نہ ہوتا، تو کیتھرین کو تنہائی میں دعا کرنے کا کوئی نہ کوئی موقع مل جاتا اور رات کو تھکا ہارا واپس آ کر جلد سو جاتا تو کیتھرین جتنی دیر چاہتی دعا کر سکتی تھی۔ وہ مسلسل خداوند سے ایک ہی دعا کرتی کہ وہ اس کے کموار پن کی حفاظت کرے، مقدسہ سسیلیا کی طرح داؤد نبی کے ساتھ مل کر ورد کرتے نہ تھکتی۔ اے خداوند، تو میرے دل اور میرے بدن کا بے داغ خداوند ہے۔ جتنی زیادہ اذیتیں سہتی اتنے ہی فضائل کے خزانے اور تسکین کے تحفے اسے ملتے۔ اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو بہت ہی خوش نصیب سمجھتی اور وہ اپنے عہد میں ثابت قدم اور اپنے ارادوں میں مستقل مزاج تھی، مگر اس کے خاندان والے سمجھتے کہ اس نے حالات سے سمجھوتا کر لیا ہے اور وہ جیت گئے ہیں، مگر ایسا نہ تھا۔ کیتھرین کا والد ایک سمجھدار آدمی تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی بیٹی کے متعلق سوچتا ہوا اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ جوانی کی حماقتیں نہیں، بلکہ ضرور کوئی روح القدس جیسی غیبی طاقت اس کی بیٹی کو سنبھالے ہوئے ہے۔